بہت ساری اقوام کو اللہ رب العزت نے نافرمانی کی بنیادوں پر اس روئے زمین سے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ قوم نوح کو اللہ نے کیسے پکڑا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا، آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا۔ قرآن مجید نے 25 انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے، پھر مختلف انبیاء کی اقوام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ ان اقوام میں سے ایک قوم مدین بھی ہے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، 2 بیٹوں کا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ 3 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اور تورات نے بھی کیا ہے، قرآن نے نہیں کیا۔ ان میں ایک حضرت مدین ہے، ایک حضرت مدائن ہے اور ایک حضرت قیدار ہے۔ مدین وہ جو علاقہ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت سے اس علاقے کا نام مدین رکھ دیا تھا۔ چونکہ اس علاقے میں آباد تھے تو مدین کو مدین اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے آئے، آباد ہوئے، اور پھر اس میں رہنے والی قوم کو قرآن نے قوم مدین سے ذکر کیا۔ قوم مدین، قوم مدین کی طرف اللہ کہتے ہیں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جنہیں سارے پیغمبروں کی جماعت میں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے جی۔ بڑے خوش لحان اور بڑا خوبصورت واز کرنے والے تھے جی حضرت شعیب علیہ السلام، بڑا خوبصورت واز کرتے تھے۔ اللہ اکبر، خطیب الانبیاء کا لقب ملا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو کے اندر سے کیسے موتی جھڑتے ہوں گے جی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اور مدین جو علاقہ تھا اس وقت کی بین الاقوامی تجارتی منڈی ہے جی، بین الاقوامی، دنیا کے اطراف سے لوگ یہاں چیزیں لے کر آتے ہیں، بیچتے ہیں، یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ مدین بڑی تجارتی منڈی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو تاجر لوگ تھے نا، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ کھرب پتیوں کی صف میں شمار ہوتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے تاجر تھے، بے پناہ ان کے پاس پیسہ، لیکن وہ پھر بھی، اب آپ سنیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ ان میں کیا بیماری تھی جی۔ جیسے قوم لوط میں ایک بیماری تھی، اب قوم شعیب میں کیا بیماری تھی؟ وہ بیماری تھی لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرنے کی، فراڈ کرنے کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی غریب بندہ کرتا ہے تو سمجھ بھی آتی ہے غریب ہے، اتنے مالدار ہو کر یہ کام کر رہے ہو؟ آگے سے خیر قوم نے جو جواب دیا وہ تو آپ سنیں گے۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قرآن نے جو ذکر کیا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے آتے کیا دعوت دی لوگوں کو؟ وہی دعوت دی جو سارے انبیاء کی تھی۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ معبود عربی کا لفظ ہے، معبود عربی کا لفظ ہے، ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جبکہ ابو جہل سمجھ گیا تھا الہ کا معنی، معبود کا معنی وہ جانتا تھا نا، اسی لیے تو پتھر ابو لہب نے مارے تھے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کی۔ پھر جب یہ کہا نا میں اللہ کا نبی ہوں، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ دنیا میں اس روئے زمین پر سب سے مشکل مسئلہ الہ ہے، مسئلہ الہ، چونکہ یہ صحیح معنی میں جب بندہ قبول کر لیتا ہے نا، پھر بندے کو اپنا آپ انتہائی نیچا کرنا پڑتا ہے، بہت نیچا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انسانوں کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب ماحول اور معاشرے کے اندر چلتا ہے نا، وہ اپنے نفس کو الہ مانتا ہے، اپنے نفس کو الہ مانتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کئی لوگ وہ کام جو نیکی کے کام ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، کئی کام لوگ وہ اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر واہ واہ ہو اور لوگوں کی نظروں میں میں بڑا آدمی ہوں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسئلہ الہ ایسی چیز ہے، اللہ اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو بندہ اس کو دل سے قبول کرتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو نیچے گرا کے رکھتا ہے، وہ اپنے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کو اعلیٰ اور افضل تصور کرتا ہے، اعلیٰ اور افضل۔ لیکن جس کے اندر مسئلہ الہ کی حقیقت نہیں ہوتی ہے نا، حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کی گردن میں سریا ہوتا ہے، اس کی گردن میں سریا ہوتا ہے۔ یہی تو ابو جہل نے کہا تھا، ابو جہل نے بیت اللہ کے سائے تلے کہا تھا، جب اس کے یار نے اس سے سوال کیا کہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے بیت اللہ کے سائے میں، ابو جہل بتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا، یہ کیسے ہیں؟ ابو جہل نے کہا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے سچا بندہ کوئی بھی نہیں ہے، اس سے سچا بندہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو نے نہیں دیکھا جو مان رہے ہیں، وہ تھوک پھینکتے ہیں تو آگے ہاتھ رکھ لے لیتے ہیں، وضو کا پانی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو پانی اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، جوتے اپنے سروں پر اٹھاتے ہیں۔ اب میں مکے کا چودھری ہو کر اچھا لگوں گا جوتے اٹھاتے ہوئے؟ یہ بات تھی کہ جس نے مسئلہ الہ کو قبول کرنے میں رکاوٹ، یہ نفس کی تابعداری۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، میرا پیغمبر ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے مجھے معبود نہیں مانا، انہوں نے اپنے نفس کو معبود مانا ہے، نفس کو معبود مانا ہے۔ اور نفس کا معبود ماننا کیا ہے؟ آج ساری کائنات اپنے نفس کو نہیں معبود بنا رہی، اپنے نفس کی نہیں مان رہی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی وہی کہا، فرمایا قال یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، داتا کوئی نہیں ہے، معز کوئی نہیں، مذل کوئی نہیں، موتی کوئی نہیں، مانے کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں،
کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، مقن کوئی نہیں ہے، قانون بنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہی ہے نا، یہ ساری صفتیں کس کے اندر ہے؟ صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جبکہ ہم اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ، مولا میں تو اس سے عہد کرتا ہوں میری کولی عبادت صرف تیرے لیے ہوگی۔ زبانی عبادت، زبانی جو عبادت کے جو بول ہوں گے، مدد مانگوں گا تو صرف کس سے مانگوں گا؟ کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے مانگوں گا۔ اکیلے اللہ سے مدد مانگنا یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اکیلے اللہ سے مدد مانگنا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اور جس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل کو ایک علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجا، اور حضرت معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں کہ جب نبی پاک بھیج رہے تھے نا، فرمایا معاذ بن جبل سواری پر بیٹھ جاؤ۔ معاذ بن جبل سواری پر بیٹھے، نبی پاک نے نکیل پکڑی، فرمایا اب میں تجھے رخصت کروں گا مدینہ سے باہر۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا نہ، اب میں تجھے ایک علاقے کا ذمہ دار، فرمایا ہو سکتا ہے معاذ تم واپس آؤ تو میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ معاذ بن جبل کو ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، معاذ یاد رکھنا تیرے آگے آگ کا چخا لوگ جلا دیں اور تجھے پتہ چل جائے کہ لوگ مجھے اٹھا کے اس آگ کے اندر ڈال دیں گے، یا معاذ تجھے پتہ چل جائے اب تیرے جسم کا لوگ قیمہ بنانے والے ہیں اور سارے اوزار سامنے پڑے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا معاذ تیار ہو جانا، اپنے جسم کو قیمہ بنوانے کے لیے، آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جانا، پر عرش والے کی ذات اور صفات اور فعال کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ دنیا کا مشکل مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت مشکل مسئلہ ہے میرے بھائی، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ سارے انبیاء نے یہ بیان کیا، صحابہ نے یہ بیان کیا، صحابہ نے اس مسئلے کے لیے مدینہ جیسے شہر کو نہیں چھوڑا، مدینہ جیسے شہر 10,000 صحابہ کی صرف قبر مدینہ میں ملتی ہے میرے بھائی، بس باقی 1,24,000 صحابہ کی جو تعداد ہے، امام الانبیاء کے بعد کدھر چلے گئے؟ اطراف دنیا کے اندر چلے گئے، اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں، صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے۔ صحابہ نے دنیا کی ہر چیز کو برداشت کیا، غربت کو برداشت کیا، بیماری کو برداشت کیا، اولاد کی قربانی کو برداشت کیا، اہل و عیال کی قربانی کو برداشت کیا، اپنے علاقے کی قربانی کو برداشت کیا، پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ بے وفائی صحابہ نے نہیں کیے۔ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ ہی سمجھ آ گیا نا جس کو، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے دنیا کا، جس کو اللہ کی وحدانیت سمجھ آ گئی۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے۔ بس ایک وراثت کے اندر یہ جملے ہمیں ملے ہیں نا، ہم وہ بول رہے ہیں، ورنہ حضرت نوح نے تو 9.5 صدیاں صرف الہ کا معنی سمجھایا ہے، صرف الہ کا معنی سمجھایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اوے لوگو مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، صحت میں، بیماری میں، غریبی میں، امیری میں، تخت پر اور تختے پر، ہر حال میں پکارو تو صرف اور صرف کسے پکارو؟ صرف اور صرف اللہ کو پکارو۔ جب یہ یقین انسان کے رگ و ریشے کے اندر رچ اور بس جاتا ہے نا الہ والا، پھر کسی کی ضرورت ہے؟ بولو، پھر کسی کی ضرورت ہے؟ پھر تو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ قرآن نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے یوسف کو جیل کی تنگ و تاریخ کوٹھڑیوں سے نکال کر تخت پر کیسے بٹھایا، تخت پر کیسے بٹھایا، ہم نے کنویں میں حضرت یوسف کی کیسے حفاظت کی، ہم نے زلیخا کے شکنجے سے یوسف کو کیسے بچایا۔ 9 سال تک حضرت یوسف جیل میں رہے ہیں، کتنا؟ 9 سال تک بے گناہ 9 سال تک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی والد روتے 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 آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی حضرت یوسف کی جدائی میں. اللہ کا پیغمبر لوگ کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہوتے تو 40 سال روتے، پھر تو پتہ ہوتا نا میرا بیٹا زندہ ہے. اللہ اکبر. تو کبھی سناؤں گا اس پر بھی انشاءاللہ باتیں. تو میں صرف وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا جو قرآن نے ذکر کی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا سوتے وقت بھی پڑھا کرو، اٹھتے وقت بھی پڑھا کرو، چلتے پھرتے پڑھا کرو. یا فاطر السماوات والارض، یا فاطر السما. یہ حضرت یوسف جب سارے تخت مل گیا، ماں باپ آگے، ساری دنیا کی نعمتیں مل گئیں، پھر حضرت یوسف ایک ہی دعا کیا کرتے تھے، ایک ہی دعا جسے قرآن نے ذکر کیا ہے، یا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن، مولا موت اس حال میں دینا کہ میں مسلمان ہوں. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مولا موت کے بعد مجھے نیک لوگوں کی صف میں شامل کر دینا، نیک لوگوں کی صف میں شامل کر دینا. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ دعا حضرت یوسف جیسے پیغمبر کر رہے ہیں. یا فاطر السماوات والارض، یاد کریں گے نا؟ یاد کرنی ہے. سوتے وقت اسے پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ سوتے وقت، اٹھتے وقت، جب آپ چل رہے ہوں، پیدل چل رہے ہوں، یہ اللہ سے دعا کیا کریں. یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. انشاءاللہ العزیز اس قوم مدین کی جو گفتگو ہوگی آئندہ درسوں میں انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہمیں اپنی وحدانیت کا تعارف نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں عاجزیاں نصیب فرمائے، انکساری نصیب فرمائے، تواضع نصیب فرمائے. اللہ تکبر جیسی بری بلا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ قدم قدم پر ہمیں اس پرفتن زمانے میں گناہوں سے بچائے جو کہ ہماری قوت اور طاقت اور سکت میں نہیں ہے بچنا. ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال. اللہ سب کا بیشتر شکر.